تسبیح اور رضا، یہ دونوں باتیں میرے ذہن میں واضح طور پر جڑی ہوئی نہیں تھیں، لیکن جب قرآن پاک کی آیات میرے سامنے آئیں تو گویا ان کے معنی کا راز کھل گیا کہ کس طرح دن بھر کی تسبیح نفسیاتی سکون اور رضا کا سبب بن سکتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ، اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرو۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قبل طلوع الشمس، سورج نکلنے سے پہلے، وقبل غروبها، اور اس کے غروب ہونے سے پہلے، وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ، اور رات کے کچھ اوقات میں، کچھ حصوں میں، فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ، اور دن کے کناروں پر بھی تاکہ تم خوشنود ہو جاؤ۔ غور کریں کہ اس آیت میں تسبیح نے دن کے تمام اوقات کو اپنے دائرے میں لے لیا، سورج نکلنے سے پہلے، غروب ہونے سے پہلے، رات کے وقت اور دن کے مختلف حصوں میں۔ اور یہاں رضا کا ذکر دنیا اور آخرت دونوں کے لیے عام ہے۔ سورۃ الحجرات کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، اور یقیناً ہم جانتے ہیں کہ آپ کا دل ان کی باتوں سے تنگ ہوتا ہے، تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کریں اور سجدہ کرنے والوں میں شامل ہو جائیں۔ یہ عظیم آیت دل کی تنگی کے علاج اور روح کے سکون کا حقیقی ذریعہ بتاتی ہے کہ ہم کیسے دل کا سکون حاصل کریں۔ اور قرآن کریم ہمیں یہ حیرت انگیز بات بھی بتاتا ہے کہ ہم ایسے عالم میں رہتے ہیں جہاں پر ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ، اور گرج اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتی ہے۔ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، اور حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ أَن سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا، تو جب زکریا محراب سے اپنے قوم کے پاس آئے اور ان کو اشارہ کیا کہ صبح و شام تسبیح کرو، اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ انبیاء علیہم السلام بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرنے میں خاص طور پر مشغول رہے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون کو وزیر بنانے کے لیے دعا کی تاکہ وہ ان کے ساتھ تسبیح اور ذکر میں مدد کریں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو نقل کرتے ہوئے وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي اُشْدُدْ بِهِ أَزْرِي وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا، اور اے میرے رب، میرے لیے میرے خاندان سے ایک وزیر مقرر کر دے، ہارون میرے بھائی کو، میری پیٹھ کو اس کے ذریعے مضبوط کر دے اور اسے میرے کام میں شریک کر دے تاکہ ہم تیری بہت زیادہ تسبیح کریں اور تجھے بہت زیادہ یاد کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک اور آیت میں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، اور کوئی چیز نہیں مگر وہ اس کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتی ہے لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو۔ یہ آیت واضح کرتی ہے کہ تمام مخلوقات اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہی ہیں، چاہے ہم اسے سمجھ سکیں یا نہ سمجھ سکیں۔ اور قرآن کریم سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اہل جنت بھی تسبیح کرتے ہیں۔ دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام، اہل جنت کی دعا ہے۔ اور اسی طرح فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم ویستغفرون لمن فی الارض، اور فرشتے بھی اپنی رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں۔ اس آیت میں فرشتوں کی تسبیح اور ان کی بخشش کی دعا کو بیان کیا گیا ہے۔ تسبیح کی شان بہت عظیم ہے اور اس کا اثر بہت گہرا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے تقدیر کو بدل دیا، جیسے کہ حضرت یونس علیہ السلام کے معاملے میں ہوا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، پس اگر وہ یعنی یونس علیہ السلام تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو وہ قیامت کے دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ اور ان کی تسبیح کیا تھی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں، یا رب، یا اللہ، ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جو کثرت سے تسبیح کرتے ہیں اور جو کثرت سے تیرا ذکر کرتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔